الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کو تخلیق فرمایا اور طرح طرح سے اسے سجایا، اور پھر سجی سجائی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بسایا۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں جسے سب سے زیادہ شرف عطا فرمایا وہ ہے حضرت انسان۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق وہ انسان ہے، جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، یعنی تمام مخلوقوں میں سب سے افضل ترین مخلوق۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ نہ کہ صرف انسان بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، نہ کہ صرف مسلمان بلکہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری امت میں پیدا فرمایا، صاحب ایمان پیدا فرمایا۔ صاحب ایمان کے متعلق کچھ عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایک مکان تیار کر رکھا ہے جسے جنت کہا جاتا ہے۔ وہ جنت کیسی ہے، آئیے اس کے متعلق مختصراً سن لیتے ہیں۔ اہل ایمان کے ثواب و انعامات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مکان بنایا ہے جس میں تمام قسم کی جسمانی و روحانی لذتوں کے وہ سامان مہیا فرمائے ہیں جو ساری کائنات کے حکمرانوں کے خیال میں نہیں آ سکتے۔ اسی کا نام جنت ہے، یعنی بہشت۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کے لیے انواع و اقسام کی ایسی ایسی نعمتیں جمع فرمائی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال بھی گزرا۔ ان کا وصف پوری طرح بیان تو نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو وہیں ان کی قدرت معلوم ہوگی، وہیں ان کی قدر معلوم ہوگی۔ جو کوئی مثال ان کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، ورنہ دنیا کی کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ شے بھی جو ہے اس کی مناسبت نہیں ہے۔ جنت کے 100 درجے ہیں۔ جی ہاں، جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کی وسعت اتنی ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں ہیں، ایک درجے میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہو اور جگہ باقی رہے۔ جنت میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہیں، زمین زعفران کی، اور کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہیں۔ جی ہاں، کنکریاں پتھر کی نہیں ہیں، کنکریاں وہ نہیں ہیں جو دنیاوی طور پہ ہم کنکریاں دیکھتے ہیں، بلکہ جنت کی جو کنکریاں ہیں وہ موتی اور یاقوت کی ہیں۔ جنت میں 4 دریا ہیں، جنت میں 4 دریا ہیں۔ نمبر 1 پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، اور چوتھا پاکیزہ شراب کا۔ پھر ان میں سے نہریں نکل رہی ہیں، اور وہ نہریں جنتیوں کے جو مکان ہیں ان میں جا کر پہنچتی ہیں۔ جنت میں جنتیوں کو ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، اور جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ جنت میں کم از کم ہر شخص کے سرہانے میں 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، موجود ہوں گے۔ جی ہاں، جنتیوں کے لباس نہ تو پرانے ہوں گے اور نہ ان سے بو آئے گی، اور جوانی برقرار رہے گی ہمیشہ۔
جوانی بھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، یعنی جس نے زندگی میں جتنا تقوی اختیار کیا ہوگا، جتنی پرہیزگاری اختیار کی ہوگی، جس نے جتنی عبادت و ریاضت کی ہوگی، جتنا تقوی پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، اسی قدر اسے وہ درجہ عطا کیا جائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کے ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں۔ سبحان اللہ، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ آج تو ہم سنتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ہم سنتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت تخلیق فرمائی، ہم سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے، ہمیں ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنی ہے، ایک رب ذوالجلال کی عبادت کرنی ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا پالنے والا ہے، اس نے ہمیں زندگی دی، وہی ہمیں موت دے گا ہے، لیکن ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ دیکھیں گے انشاءاللہ، ضرور دیکھیں گے، اور جنتیوں کو جو سب سے بڑا انعام ملے گا وہ جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ تو اسی متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ دنیا کے ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا۔ جنت کے جو باغ ہوں گے ان میں سے ایک باغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائے گا، اور خدا تعالیٰ کا دیدار ایسے صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے۔ جی ہاں، کہ ہر ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانے نہیں۔ ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح و شام انہیں اپنے دیدار کا شربت پلائے گا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دیدار کا شربت پلائے گا۔ تو یہ ایسی ہے جنت، اور کیسی ہے کیا بتائیں۔ جب جنت میں جائیں گی تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور نہ جانے کیا کیا انعام و اکرام اس میں پیدا فرمائے ہیں۔ ہاں، اگر ہم دنیا میں جنت دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک وظیفہ عطا فرمایا ہے۔ اگر وہ وظیفہ اپنا معمول بنا لیا جائے تو ہم دنیا میں بھی جنت دیکھ سکتے ہیں، وہ جگہ وہ مقام دیکھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر رکھی ہے۔ جی ہاں، آج رمضان المبارک کی برکت سے میں وہ وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، جو دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ مرے گا نہیں جب تلک اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، یعنی جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گویا اسے سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، اسے سند مل گئی ہے کہ جنت اس پہ واجب ہو گئی، اور جنت میں اسے اس کا مقام بھی دکھا دیا جائے گا۔ اسے جب تلک موت نہیں آئے گی جب تک وہ مقام اپنا جنت میں نہ دیکھ لے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکتیں ہیں، تو اپنا معمول بنا لیجئے کہ روزانہ ہو سکے تو 1000 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے رہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے یا درود تاج ہی پڑھا جائے، بلکہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد یہ بھی مکمل درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم یہ بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی آپ پڑھ لیں
یہ مختلف درود پاک میں نے بتائے ہیں، ان درود پاکوں میں سے کوئی بھی درود پاک آپ روز کا معمول بنا لیں، یا کبھی ان میں سے کوئی ایک پڑھ لیں پھر کسی اور دن دوسرا پڑھ لیں، تو روزانہ 1000 مرتبہ روٹین میں لے آئیں کہ اسے پڑھا کریں، معمول بنا لیں۔ فجر کی نماز پڑھ کے آپ 100 دانوں کی تسبیح ہوتی ہے وہ بیٹھ کر پڑھ لیں، یا اگر یہ مشکل لگے تو دن میں 5 نمازیں ہیں، دن میں 5 نمازیں، تو ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد 2 تسبیحات 100 دانے والی 2 تسبیحات درود شریف کی پڑھ لیں، تو 5 نمازوں میں 10 تسبیحات پڑھ لی جائیں گی، اور یہ 1000 مرتبہ درود پاک آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ تو جو 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جنت نشان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنی جگہ ضرور دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔